کیا تبدیلی محسوس کی آپ نے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خاتون اول وہ ہوتی ہیں جو صدی کی، جس میں رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہوتی ہے، خاتون اول میں ان کو سمجھتی ہیں. میری لائف کی تبدیلی مطلب کس مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ایک وہ زندگی تھی جو آپ کہہ سکتی ہیں کہ بہت زیادہ مذہبی کام یا وہ لوگوں کی مدد والے حوالے سے جانی جاتی تھی، اب خاتون اول ہیں. جی، اس زندگی میں لوگ اللہ اور رسول کے قریب ہونے کے لیے میرے پاس آتے تھے. اس زندگی میں خان صاحب کے قریب ہونے کے لیے آتے ہیں. جو لوگ عمران خان کے پاس اس وقت آ رہے ہوتے ہیں یا آپ سے ملنے آتے ہیں تو ان کا ایک ہی مطمع نظر ہے یا ٹارگیٹ ایک ہے کہ کیسے عمران خان کے قریب ہونا. ایگزیکٹلی خان صاحب. تو آپ سے ملنے کا مقصد وزیر اعظم سے قریب ہونا. جی ایگزیکٹلی. تو یہ تو وہ دوگلا پن ہوتا ہے میرے خیال میں، ذات کا تو کھل کے نظر آتا ہے. آج کل زیادہ تر یہی چل رہا ہے آپ کے ساتھ. ایک چیز جو میرے خیال میں پرسنل لائف کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وہ کمفرٹیبل لائف تھی کہ جس میں بشریٰ بی بی کہیں بیٹھی ہیں تنہائی میں، یا کسی کو ضرورت پڑ گئی ہے، کوئی درد مند انسان آ گیا کوئی سوال لے کر آپ سے پوچھنے کے لیے، یا کوئی رہنمائی چاہیے، اسے گائیڈنس چاہیے، یا یہ بہتر محسوس کرتی ہیں؟ دیکھیں، یہ تو اللہ کی ناشکری ہو جائے گی اگر میں کہوں گی کہ وہ لائف اچھی نہیں تھی. مجھے کبھی اپنے رب سے کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں رہی ہے. رب نے ہمیشہ مجھے مہارانیوں کی طرح رکھا ہے، وہاں یہاں ہر جگہ. اس لائف کا صرف یہ ہے کہ وہ ٹوٹی جائے نماز کے اوپر تھی، لوگوں سے ملنا ملانا نہ ہونے کے برابر تھا. اس لائف میں نے یہ سیکھا ہے کہ عبادت بہت ضروری ہے انسان کے لیے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے انسانیت کی خدمت کرنا، اور یہ میں نے خان صاحب سے سیکھا. اور یہ آپ نے خان صاحب سے سیکھا. اگر ہم نے ایز اے پرسن، ہم ایز اے پولیٹیکل لیڈر ان سے بہت سے انٹرویو کرتے ہیں، اور ان کی ریفلیکشن جو جلسے جلوسوں میں یا ہم نے یہاں دھرنے کے دنوں میں ان کے انٹرویوز کیے، یا بے شمار ان کے انٹرویوز پچھلے 20-25 سالوں میں مجھے موقع ملا. عمران خان کو ایز اے کرکٹر پاکستانی قوم سب سے پہلے جانتی تھی. ایز اے ہیومن بینگ، ایک انسان کی حیثیت سے عمران خان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ آپ کا پروگرام بہت لمبا ہو جائے گا. ان کو اگر میں بتاؤں گی کہ وہ کیسے انسان ہیں، کیونکہ میرا خیال ہے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ان کی برائی کر سکتا ہے. ایک چھوٹی سی میں مثال دیتی ہوں. میں ہمیشہ یہ سمجھتی تھی کہ عبادت جو ہے بس وہی کرنی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا، کیونکہ میری ساری زندگی جائے نماز کے اوپر گزری. لیکن جب میں یہاں آئی تو ایک دن میں لان میں گئی، میں نے دیکھا خان صاحب نا بڑی تکلیف میں ہیں، چہرے سے ان کی تکلیف ظاہر ہو رہی تھی. تو میں ان کے پاس گئی، میں نے کہا خان صاحب خیریت، کوئی مشکل کوئی مسئلہ؟ کہتے نہیں، میں اس وقت بڑی تکلیف میں ہوں، اتنے دنوں سے بارش نہیں ہوئی. میں حیران، میں نے کہا اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ کہتے ہیں آپ یہ دیکھ نہیں رہی، یہ پودے بے جان ہیں، ان کو اس وقت پانی کی ضرورت ہے، جب ان کو پانی ملے گا ان کے اندر لائف آئے گی، اور میں دکھی ہو رہا ہوں ان کو دیکھ کے، تو آپ دعا کریں کہ بارش ہو اور ان کو لائف ملے. میں نے کہا آپ دعا کریں. تو پھر ہم دونوں کھڑے ہو کے ہم نے بڑی دیر وہاں درود شریف پڑھتے رہے، اور ہم یہی دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ تعالیٰ بارش ہو. اس دن میں نے کیا محسوس کیا کہ جب میں اس لائف میں تھی، میں سمجھتی تھی کہ میں اللہ کے بڑی قریب ہوں. میں نے کبھی پودوں کے بارے میں نہیں سوچا تھا کہ یہ بھی جاندار ہیں، ان کی بھی لائف ہے. لیکن یہاں پہ آ کے مجھے ایک انسان سے میں نے یہ سیکھا کہ بہت سی چیزیں جاندار ہیں جو ہمارے ارد گرد موو کر رہی ہیں. سب لوگ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے خان صاحب میں تبدیلی آئی، اصل میں ہم دونوں کی وجہ سے ایک دوسرے میں تبدیلی آئی. میں نے ان کو بتایا کہ رب سے عشق کر کے انسان کتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، اور انہوں نے مجھے سکھایا کہ مخلوق کی خدمت کر کے انسان کے اندر کیا چینج آتی ہے، اور وہ اللہ سے کتنا زیادہ قریب ہوتا ہے. لیکن آپ کے حوالے سے تو اگر میں اس سے جڑی ہوئی ایک چیز آپ سے پوچھ لوں، بہت خبریں چھپیں کہ وہ خان صاحب کو ہم انٹرویو کرنے آتے تھے، تو جیسے میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہیں، تو ایک ان کا بڑا پیارا کتا ہوتا تھا، اسے موٹو کہتے تھے، موٹو گینگ وہ اپوزیشن کے بعد لوگوں کو بھی کہتے تھے. یہ خبریں چھپیں کہ وہ آئی ہیں بشریٰ بی بی، اور بشریٰ بی بی نے وہ موٹو کو نکال دیا. ندیم بھائی، ابھی تک تو جتنی بھی خبریں چلی ہیں ان میں کوئی سچائی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بے زبان جانور ہے، اس سے مجھے کیا ہوئے گا. ہاں بلکہ اس سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا کہ میں جائے نماز پہ ایک دفعہ بیٹھی ہوئی، تو وہ باہر سے آیا، تو مجھے یہ ڈر تھا کہ میری جائے نماز کے پاس سے نہ گزرے. تو میں نے نا بڑے غصے میں اس کو اس طرح ہاتھ کیا. وہ چپ کرتا ہوا صوفے کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا. تو مجھے ایک دم بڑی عجیب سی فیلنگ ہوئی کہ اتنی آہستہ آہستہ جا کے یہ صوفے کے پیچھے کیوں بیٹھا ہے. میں جب جا کے دیکھا تو اس کی آنکھیں مجھے گیلی لگی، اور باقاعدہ میں نے اس میں سے پانی بہتا دیکھا. اس دن مجھے اتنی تکلیف ہوئی، میں نے کہا جانوروں میں احساس ہے. وہ دن آج کا دن، جہاں جہاں میں ہوتی ہوں موٹو ساتھ ساتھ ہوتا ہے، بلکہ ادھر میں پی ایم ہاؤس ہوں تو وہ آتا ہے، میں بنی گالا چاہتی ہوں تو وہ ساتھ آتا ہے. خان صاحب صرف اس کو پیار کرتے ہیں، خیال اس کا میں کرتی ہوں. دیکھ بھال کی ذمہ داری اب آپ کی ہے، وہ کھانا اس کا، نہیں ویسے تو اس کی انور ٹیک کیئر بھائی ہیں جو اس کا خیال کرتے ہیں، لیکن میں مجھے ہوتا ہے کہ ہر وقت اس کے کھانے کا، اس کی ہر چیز کا میں خود کرتی ہوں. لباس کے معاملے میں بہت شوقین ہے، بہت کپڑے وپڑے کیسے پہنتے ہیں؟
ہاں سب جی کسی چیز کا ان کو شوق نہیں ہے، وہ بہت سادہ شفاف قسم کے انسان ہیں، دنیا کی کسی چیز کا بھی ان کو لالچ نہیں ہے، لباس سے چھوڑیں ان کو، مجھے لگتا ہے کائنات میں ان کو کسی چیز کا لالچ ہی نہیں ہے، لباس کی سادگی کی ان کی یہ انتہا ہے کہ ان کو جو نکال کے دیں، اول تو ضرورت ہی نہیں پڑتی، جو ہینگ کیے ہوتے ہیں ان پہ سلوٹیں ڈلی ہوئی ہیں، وہ پریس ہیں یا نہیں، انہوں نے اس کو اٹھانا ہے اور اسی کو پہن لینا، ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے تو جیسے ایک دفعہ انہوں نے لنڈن جانا تھا تو میں نے کہا خان صاحب میں آپ کی پیکنگ کروں، کہتے ہیں نہیں آپ سے نہیں ہوئے گی، لیکن میں ان کے ساتھ چلی گئی، آپ یقین مانیں ان کے پاس 4 سوٹ ہینگ کیے ہوئے تھے پینٹ کوٹ کے، 4، ایک کھولا اس کی سٹچنگ اور بڑا وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بہت پرانا ہے، میں نے کہا خان صاحب یہ تو نہیں، کہتے نہیں نہیں یہ تو کنڈم ہو گیا، دوسرا کرا اس کے کوٹ کی بہتر حالت تھی اور اس کی پینٹ کی اتنی بری حالت تھی کہ وہ اس کو یوز نہیں کر سکتے، انہوں نے اس کا کوٹ سائڈ پہ کرا، تیسرا کھولا ان کا یہ تو میری شادی پہ بھی مجھے نیا ملا ہے اور یہ بہت کھلا ہے، تو میں نے کہا پھر آپ کیا لے کے جائیں گے، انہوں نے دوسرے کی پینٹ جو بہتر حالت تھی اور دوسرے کا کوٹ نکالا اور 2 اپنی ٹی شرٹس رکھی اور وہ بڑے آرام سے چلے گئے، یعنی کہ کوئی لیڈر، کوئی پولیٹیشین، کوئی ہوگا ایسا جس کے پاس صرف 2-3 سوٹ ہوں پینٹ کوٹ کے؟ اچھا یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں نہیں معلوم، یا آپ بہتر بتا سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو وہ عمران دیکھتے تھے جو ایز اے کرکٹر بڑے ہمیں ماڈرن قسم کے انسان نظر آتے تھے، اب ایز اے پولیٹیشین ہمیں وہ سفید شلوار قمیض میں اکثر اوقات نظر آتے ہیں۔ نہیں جی، ان کے کپڑوں کا یہ ہے کہ میری شادی سردیوں میں ہوئی تو گرمیوں کا جب شروع ہوا تھا تو وہ سردیوں کے مسلسل کپڑے پہن رہے تھے، شلوار قمیض، اور آتے تھے تو مجھے ہوتا تھا کہ اب تو اتنی گرمیاں ہیں، تو میں نے انور بھائی کو بلایا، میں نے کہا انور بھائی ان کے آپ گرمیوں کے کپڑے نکالیں، انہوں نے کہا بی بی گرمیوں کے کپڑے نہیں ہیں ان کے، جو یہی ہوتے ہیں وہ یہی گرمیوں میں پہنتے ہیں، ہاں اگر کوئی دے دے تو وہ پہن لیتے ہیں۔ میں بہت حیران ہوئی، میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ کپڑے سلوائیں گے نہیں؟ کہتا نہیں جی کوئی ان کو سلا کے دے دے تو بس یہی وہی پہنتے ہیں، انہوں نے خود سے کبھی نہیں سلوایا۔ وہ پھر یہی ہوا 10 دن میں کسی کوئی آئے، انہوں نے سٹیچ کپڑے دیے، خان صاحب کو 5-6 سوٹ تھے اور وہ گرمیوں میں یوز کرتے رہے، یہ نہیں کہ میں نے ان کو کہا اب جا کے انعام نے اور میں نے جا کے ان کے تھوڑے سے کپڑے سٹچ کرائے، نہیں ان کو وہ بالکل بے پرواہ ہیں کپڑوں سے۔ اور کھانے کے معاملے میں کیا پسند ہے انہیں؟ کھانے میں ویسے وہ چکن زیادہ کھاتے ہیں، گوشت، لیکن بالکل سمپل، کوئی نخرے نہیں ہے ان کے کسی چیز میں بھی کوئی نخرے نہیں، وہ بہت سمپل ہے۔ جو پرسنل ان کا لائف اسٹائل ہے بہت سادہ ہے، اتنا سادہ ہے کہ کیونکہ میں بہت سے لوگوں سے ملی ہوں، بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں، میں نے اتنا سمپل بندہ نہیں دیکھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان میں کسی بھی چیز کا لالچ نہیں ہے، جو انسان میں لالچ نہیں ہوتا نا وہ کامیاب انسان ہے، وہ ہر چیز سے آزاد ہے، وہ ایک آزاد انسان ہے، ہر خواہش سے، ہر چیز سے، ان کو کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی کوئی ان کو، بس الحمدللہ۔ ایک پولیٹیکل لیڈر کی حیثیت سے، ایک سیاستدان کی حیثیت سے، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے عمران خان کے متعلق؟ دیکھیے خان صاحب کو نا آپ سیاستدان نہیں کہہ سکتے، سیاستدان میں اور لیڈر میں زمین آسمان کا فرق ہے، جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ عوام کی تقدیر، ملک بدل دیتا ہے، سیاستدان ہے وہ حالات کو چینج کرتا ہے، خان صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، اور پاکستان میں ان کے مطابق ابھی تک کوئی لیڈر نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا میرا خیال ہے، بلکہ پوری دنیا میں اگر کوئی لیڈر پہلے نمبر آپ پہ کا تو خیال ہے کہ پاکستان میں اگر ہم عمران خان کو مختلف پولیٹیشینز کا اگر ذکر کر رہے ہیں تو ہم انہیں سیاستدان نہ کہیں، آپ کہتی ہیں کہ انہیں لیڈر کہیں؟ دیکھیے سیاستدان آپ جو پچھلے سارے ہیں اور جو اپنے سیاستدان وہ لوگ ہیں، خان صاحب جو ہیں نا وہ لیڈر ہیں، لیڈر تھے قائد اعظم، ان جیسا کوئی لیڈر آج تک نہیں ہے، اور اس صدی میں جو لیڈر ہیں وہ خان صاحب ہیں اور دوسرے اردوغان، ان جیسا اور ان سے بڑھ کے کوئی لیڈر نہیں ہو سکتا، یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو خان صاحب ملے۔ اچھا آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ خان صاحب لیڈر ہیں اور قوم کی تقدیر بدل دیں گے، تو کچھ ایسی رائے آپ پاکستان کے عوام کو یا پاکستان کے لیے بھی دیتی ہیں؟ کیا رائے ہے آپ کی؟ جی میں تو یہی رائے دوں گی کہ بڑی خوش قسمتی سے ان کو ایک ایسا لیڈر ملا ہے جس میں بالکل کوئی لالچ ہی نہیں ہے، یعنی کہ یہ وہ لیڈر ہے جس نے اپنی کمائی کرنے کا وہ سوچ ہی نہیں سکتے، یعنی کہ ان کو اپنی کمائی کرنی ہی نہیں ہے، ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے میں اپنے ملک کے لیے اور اپنے غریب لوگوں کے لیے کچھ کر جاؤں، یہ تو اس ملک کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو ایسا لیڈر ملا ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ خان صاحب کے پاس جادو کی چھڑی ہے کہ وہ یوں چلائیں گے اور پاکستان ٹھیک ہو جائے گا، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن اتنا نہیں جتنا باقی حکومتوں نے لیا ہے۔ اب جیسے لوگ آج کل کہتے ہیں کہ جی کہاں گیا نیا پاکستان، 1 مہینہ ہو گیا تبدیلی نہیں آئی، یہ لوگوں کو زیب نہیں دیتا یہ بولنا، یہ اپنی زبان سے، اپنے الفاظ سے اپنے ہی ملک کو تباہ کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر کے تو ایک ان کو ایسا لیڈر ملا ہے جس میں لالچ نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں خان صاحب کے پاس کیا کمی تھی، کیا ایسی چیز تھی،
کوئی نہ ان کو پیسہ بنانے کا شوق ہے, عزت ان کو اللہ نے اتنی دی ہوئی ہے, تو اس طرح جو وہ محنت کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ اپنی غریب عوام کے لیے کر رہے ہیں. تو جو صوفی ازم کی جانب مائل بہت سے لوگ ہیں, وہ ماضی میں بھی کچھ کے بارے میں پڑھنے کا موقع ملا, کچھ کا وہ ویڈیوز کا دیکھنے کا موقع ملا, پاکستان کے حوالے سے بھی وہ کچھ آراء رکھتے ہیں. صوفی برکت صاحب سے بڑی ان کی ایک فیمس کچھ ایسے کال ہیں جو پاکستان کے متعلق بار بار کوٹ کیے جاتے ہیں. آپ سے میں بشرا بی بی سے اگر پوچھوں کہ آپ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے, جو موجودہ حالات ہیں اس سے نکلنے کے حوالے سے آپ کی کیا تجزیہ بھی کیا ہے اور رائے بھی کیا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جب اللہ تعالیٰ کسی ملک کے اوپر کرم نوازی کرتا ہے نا, تو سب سے پہلے اس کو پولیٹیشن ہی ایک لیڈر عطا کرتا ہے. اور خان صاحب میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک لیڈر ہے, اور وہ ایسے لیڈر ہیں جن میں کوئی لالچ نہیں ہے. اور جب ایسا لیڈر آ جائے جس میں لالچ نہ ہو, تو وہ صرف وہ اپنی ذات کا نہیں سوچتا, وہ ہر وقت اپنی عوام کا, اپنے غریب لوگوں کا سوچ رہا ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ, بلکہ خیال نہیں ہے, میرا یہ ایمان اور میرا یہ یقین ہے بڑا اسٹرانگ قسم کا, کہ صرف واحد خان صاحب کے ہاتھ سے پاکستان اٹھے گا. چاہے کتنے مرضی برے حالات ہوں, لیکن اس کو خان صاحب ہی اٹھائیں گے, ان کے علاوہ نہیں. اللہ نے مجھے لگتا ہے ان کی قسمت میں لکھ دی ہے پاکستان کو ترقی دینا, اور اس میں خوشحالی آئے گی, چاہے لیٹ آئے گی لیکن آئے گی ضرور. عمران خان بہت زیادہ مذہبی آدمی نہیں تھے. میں جتنے عرصے سے ان کو جانتا ہوں, ایز اے کرکٹر ان کو دیکھنا ہم نے شروع کیا تھا, تب سے لے کر آج تک ایک پروسیس ہے جس سے بندے کی ایک پرسنالٹی ایوالو ہوتی ہے. سب کے ساتھ ایسے ہی ہے, میرے ساتھ, اپنے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں لرن کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں. پہلی دفعہ شاید جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا, مجھے تب احساس ہوا کہ عمران خان میں ایک خاص سوچ آئی ہے, کینسر ہاسپٹل کے لوگ دکھی ہیں, ان کی مدد کرنی ہے. پھر ان کا ایک حادثہ ہوا 2013 کے الیکشن کے وقت, مجھے دوبارہ لگا کہ اب عمران نے اس سے بہت کچھ چیزیں لرن کی ہوں گی. ابھی پچھلے کچھ عرصے میں جب سے ان کا آپ سے کوئی انہوں نے رہنمائی دین کے حوالے سے سوال جواب کرنا شروع کیا, تو مجھے لگا کہ یہ ان کی تھرڈ فیز ہے جس میں وہ دین کی جانب مائل ہونا شروع میں. کیا تبدیلی آپ نے دیکھی اس عرصے میں جب سے آپ نے ان سے؟ میرا خیال ہے اس کا سوال کا جواب آپ بہت اچھا دے سکتے ہیں, کیونکہ آپ میرے سے بھی پہلے کا جانتے ہیں. آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ خان صاحب میں کیا تبدیلی آئی ہے. ایک تو چیز مجھے یہ لگا کہ ایز اے پرسن وہ سنبھل گئے ہیں. وہ جو بات کرتے ہیں وہ ٹھک کر کے وہ اس طرح کرنے کے بجائے تھوڑا سا طبیعت ان کی جو ہے اس میں تھوڑا سا رکھ رکھاؤ آ گیا, سوچنے کا انداز آ گیا. یہ ایک تبدیلی نظر آئی ہے مجھے اس میں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں دین ہے کیا؟ دین محمد. ہمارے پورے پاکستان میں دین محمد کو کون فالو کر رہا ہے؟ صرف ایک چھوٹی سی یہاں پہ دین کی تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتا. اور بات یہ ہے کہ دین کا تعلق عشق سے ہے. جس کا جتنا زیادہ عشق بڑھتا ہے وہ اتنا زیادہ دین میں اس کا ایمان سٹرونگ ہوتا ہے. خان صاحب بیسکلی ایک نیک روح تھے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی دنیا میں جب انسان بھٹکتا ہے تو اس کو پتہ نہیں لگتا. نیک روح نے ہر حال میں اپنے ٹریک پہ آنا ہی آنا ہوتا ہے, چاہے وہ دیر سے آئے یا جلدی آئے. ایک اللہ نے وقت مقرر کیا ہوتا ہے ہر انسان کی ہدایت کا. جب وہ ٹائم آتا ہے تو وہ ہر حال میں اس نے رب کی طرف ہی جانا ہوتا ہے. اب جو خان صاحب کی زندگی ہے وہ صرف ایک لمحہ اللہ اور رسول اور بابا فرید کے عشق میں ہے. اس سے ہٹ کے ان کا ایک لمحہ نہیں گزرتا. وہ صبح جاتے ہیں, شام کو. اب اس گھر کو آپ دیکھ لیں, یہ ڈرائنگ روم ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں, اور یہ بہت چھوٹا کمرہ ہے, اور کہ آپ کے کیمریز میرا حال ہے یہاں نہیں آ رہے تھے, آپ کو صوفے نکالنے پڑے ہیں. اب وہ ان کا اتنا بڑا گھر تھا, وہ روز صبح جاتے ہیں, ہاتھ دونوں اٹھاتے ہیں, یا اللہ میں صرف تیرے لیے جا رہا ہوں اور اپنی غریب عوام کے لیے مجھے ہمت دے. کیونکہ اس گھر میں, کیونکہ ان کو بڑے گھر میں رہنے کی عادت ہے, اس گھر میں رہنا بہت بڑی بات ہے, لیکن وہ بڑے خوش رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیونکہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. جب وہ واپس آتے ہیں بے تحاشا تھکے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی آنکھیں کھل نہیں رہی ہوتی, لیکن سب سے پہلے آ کے وہ نفل شکرانے کے پڑھتے ہیں. کوئی نماز ہو تو وہ پڑھتے ہیں, لیکن سب سے پہلے, کیونکہ آتے لیٹ ہیں, آتے ساتھ سب سے پہلے وہ نفل شکرانے کے پڑھتے ہیں, پھر اپنی عوام کے لیے دعا کرتے ہیں, پھر اپنی ہمت کے لیے دعا کرتے ہیں, اس کے بعد وہ کھانے کی طرف جاتے ہیں. اچھا, یہ روزانہ رات کا ڈیلی کی روٹین. اب یہ روٹین ہے کہ روزانہ انہوں نے نماز کے ساتھ شکرانے کے نفل پڑھنے؟ نہیں, آتے ساتھ تو وہ 2 نفل شکرانے کے اور اللہ سے ہمت مانگتے ہیں. حاجت اور وہ 2 اکٹھے پڑھتے ہیں. روٹین ان کی عبادت کی بالکل ڈفرینٹ ہے. لوگ کہتے ہیں وہ عبادت نہیں کرتے, میں حیران ہوں. وہ جب کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد وہ تھوڑی سی باہر واک کرتے ہیں, پھر وہ آ کے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں, پھر تھوڑا دیر اپنا کچھ چیزیں, اپنی ڈائریز وغیرہ چیک کرتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ نفل پڑھتے ہیں, پھر وہ درود شریف کی تسبیحاں کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ جا کے سوتے ہیں. اس سے پہلے نہیں وہ کبھی سوتے. اگر وہ رات کو 3 بجے بھی جن دنوں جلسے تھے, وہ اکثر 3 بجے آتے تھے, صبح 4 بجے آتے تھے, لیکن وہ اپنے درود شریف پڑھ کے اور اس کے بعد وہ سوتے تھے, اس سے پہلے نہیں وہ سوتے.
آپ نے ان کو کیا مشورہ دیا؟ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے نالج حاصل کیا، ایک علم حاصل کیا آپ نے، اس کی روشنی میں آپ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کا نام ہے، یہ پڑھیں، یا یہ درود پڑھیں، یا یہ آیات ہیں قرآن پاک کی، یہ پڑھیں. آپ نے انہیں کیا مشورہ دیا کہ انہیں کیا زیادہ پڑھنا چاہیے عبادت کے طور پر، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اپنا دل اور صاف کرنے کے لیے؟ وہ جب میرے پاس آئے تھے تو میں نے ان کو صرف یہ کہا تھا کہ خان صاحب درود شریف سے بڑی عبادت کائنات میں کوئی نہیں ہے. جب درود شریف آپ کے سانسوں میں رچ بس جائے گا نا، آپ ایک وہ انسان بنتے ہیں کہ آپ سب کو جھکا سکتے ہیں لیکن آپ کو کوئی نہیں جھکا سکتا. اچھا، اب ہم یہ انٹرویو شروع کرنے لگے تھے، آپ کی اجازت سے یہ چیز میں آن ایئر بولوں تو آپ نے ہمیں سب کو بھی کہا کہ بسم اللہ کے ساتھ، میں نے کہا بسم اللہ کرو بھائی، انٹرویو سٹارٹ کرتے ہیں، تو آپ نے کہا خالی بسم اللہ نہیں پڑھو، ساتھ درود شریف بھی پڑھو. تو یہ آپ کا ایک اوور آل لیسن ہے سب کے لیے. جی سب کے لیے ہے، میرے لیے. میں کسی سے جب ملتی ہوں تو اس سے پہلے میں سلام پیش کرتی ہوں سرکار کو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ دیکھیں سرکار کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب صحابہ کرام سرکار سے علاوہ بھی نبی کریم جی کہ ملتے تھے صحابہ کرام، تو ایک دوسرے سے پہلے وہ نبی کریم کو سلام پیش کرتے تھے، پھر ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے. آہستہ آہستہ صدیوں میں یہ چیز ختم ہو گئی ہے. لیکن یہ بہت برکت کی بات ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اگر ہم اپنے نبی کریم کا ذکر کریں تو اس میں تو اس سے ہم ہیں کس لیے، ہم بنے کس لیے، رب نے ہمیں بنایا کیوں ہے؟ وہ صرف محمد سرکار کے لیے بنایا، تو ان سے ہٹ کے تو کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. اگر میں بشرا بی بی کو ایز اے پرسن آپ کی ذات کے حوالے سے پوچھوں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کو مواقع ملتے ہیں، اس کو اچھا بہتر فائدہ اٹھانا چاہیے. کچھ تو آپ اپنی زندگی کا وہ حصہ ہے جس میں آپ نے کچھ بیوہ خواتین ہوں گی یا ایسی خواتین ہیں جن کو راہ سے بھٹکی ہوئی ہیں، ان کو رہنمائی چاہیے، آپ کے پاس آتی نہیں. اب آپ کی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کچھ یتیم خانوں میں گئی ہیں، کچھ اور ایسی جگہوں پہ گئی ہیں جہاں کچھ لوگ ڈپریسڈ ہیں، مشکلات میں ہیں، وہ جگہیں آپ نے وزٹ کی ہیں. کیا وہاں آپ کی فیلنگ کیا ہے، کیا دیکھا آپ نے؟ خان صاحب سے شادی سے پہلے میں پرائیویٹ جگہوں پہ جاتی ہوتی، جیسے یتیم خانے، اولڈ ہاؤس وغیرہ اس طرح. لیکن اب جب پی ایم بنے تو میں نے گورنمنٹ کے ان جگہوں پہ جانا شروع کیا. تو جس دن میں پہلے دن گئی تھی لاہور، اس سے لے کے کل تک میں اتنے شدید ڈپریشن میں تھی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. مطلب میرے سے، میں جب لاہور سے ہماری فلائٹ تھی، ہم یہاں آئے ہوئے ہیں اسلام آباد، یعنی کہ زندگی میں فرسٹ ٹائم ہوا کہ جب میں نے نماز اپنی عشاء کی ختم کری تو اس کے بعد میری ہمت نہیں تھی کہ میں جائے نماز پہ بیٹھتی. کیونکہ اتنی تکلیف تھی میرے اندر، اور مجھے ہو رہا تھا کہ ہم لوگ اللہ کو جواب کیا دیں گے. بلکہ بہت دفعہ تو میں نے یہ دعا مانگی اس دن کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اس دنیا سے اٹھا لے، کیونکہ یہاں پہ وہ ظلم اور وہ زیادتی ہو رہی ہے. میں جب اولڈ ہاؤس میں گئی تو وہاں پہ کتنے بوڑھے تھے جنہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا. میں نے کہا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ بتائیں. انہوں نے کہا صرف ایک بات کی، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے. لیکن جو ان کی آنکھوں میں ایک اداسی تھی اور اس بلڈنگ میں جو ویرانی تھی، وہ مجھے سکون نہیں دے رہی تھی. پھر وہاں کے کچھ انچارج، ایک عورت تھی، ایک تھا، وہ آیا. ان کے حلیے جب میں نے دیکھے تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ یا تو میں ان بوڑھوں کو اٹھا کے لے جاؤں، یا میں ان کے ساتھ، جو ان کے انچارج ہیں ان کے ساتھ کچھ ایسا کروں کہ جب وہ اپنے گھر میں جائیں اور ان کے گھروں میں کھلا رزق نہ ہو، صفائی ستھرائی نہ ہو، پھر ان کا احساس ہوگا کہ وہ ان بوڑھوں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. یعنی کہ وہ جو تکلیف تھی نا، وہ میں نے اپنے اندر فیل کی. اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے اولڈ ہاؤس میں جو کہ جیسے کوئی ہسبینڈ اور وائف اکٹھے رہ رہے تھے، وہ ایک ان کی اچھی لائف تھی. کچھ ایسے تھے جو بالکل اکیلے تھے. یہ نہیں کہ آپ سوچیں کہ ان کے پاس وظیفہ نہیں ہے مہینے کا، کہ ان کو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس سب کچھ اللہ کا شکر ہے، کپڑے بھی ملتے ہیں، کھانا بھی ملتا ہے. تو میں نے کہا آپ کے پاس کوئی ہے پیسے وغیرہ کہ آپ کچھ خرید سکیں؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ ہم کبھی کچھ خود سے خرید نہیں سکتے. اور ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا بیٹا آپ ہمارا وظیفہ لگوا دیں، کبھی کوئی چھوٹی سی چیز چاہے 10-15 روپے کی ہو، ہم انسان ہیں، ہمارا خریدنے کا دل کرتا ہے. یہ چیز. پھر میں ڈسیبل لوگوں کے گئی، وہاں تو مجھے بہت ہی خوشی ہوئی. اس طرح خوشی ہوئی کہ میں دور سے چلتی آ رہی تھی تو سارے جو تھے انہوں نے دیکھ کے نا بڑا خوشی کا اور بڑا ہنسنا شروع کر دیا. تو میں قریبی، میں نے کہا تم لوگ کیوں ہنس رہے ہو؟ تو کہتے ہیں بس ویسے ہی آپ کو دیکھ کے. میں نے کہا کیوں، میں کون ہوں؟ تم لوگوں کو کیسے پتہ ہے میں کون ہوں؟ کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا. انہوں نے کہا مسز خان ہے. میں نے کہا تم لوگوں نے کیسے پہچانا؟ کہتا ہے آپ کے حلیے سے، آپ کے پردے سے. تو وہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میری پہچان میرا یہ پردہ ہے. کیونکہ دین محمد میں مجھے لگتا ہے کہ پردہ جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن جو وہاں مجھے ہوا، کسی کا پاؤں نہیں تھا، ویل چیئر پہ تھے زیادہ تر، سب نے مجھے ایک ہی ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں جاب دے دیں کہ ہم اپنا منتھلی بوجھ اٹھا سکیں.
وہ اس نے میری روح کو اندر سے ہلا دیا. اس طرح یتیم خانے بھی آپ گئی ہیں جہاں بچے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس دن میں نے کہا کہ مطلب میں اس وقت ایسے تھی کہ بس میں جلدی سے یہاں سے نکلوں اور ان کے لیے کچھ کروں. پھر اس کے بعد میں یتیم خانے گئی گورنمنٹ کا. پہلے میں جاتی ہوتی تھی ہمیشہ, وہ پرائیویٹ تھا, اس کی کافی بہتر حالت تھی. یہ گورنمنٹ کا تھا, وہ ایسا تھا اس میں 6, 7, 8 سال کے بچے تھے, کوئی 35 بچے تھے. ایک کمرہ جس میں غلیظ قسم کی اسمیل آ رہی تھی, دروازہ کھلا ہوا, پانی نکل رہا. اندر میں گئی, وہ کچن, اس کے باہر لان تھا جو جھاڑیوں سے بھرا ہوا تھا. یعنی کہ اتنی جھاڑیاں, اتنی خوفناک وہ جگہ تھی کہ شام کو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ معصوم بچے وہ یتیم خانہ نہیں تھا, وہ ایسے تھا جیسے بس ایویں کسی جانوروں کو پھینکا ہوا ہے. پھر اس کے بعد میں لڑکیوں کے یتیم خانے میں گئی, وہاں ایک علیحدہ قسم کا تھا. کوئی بچی ایسی نہیں تھی جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی ایسی تربیت ہے کہ ہم معاشرے میں ایک اچھا انسان دے رہے ہیں. یہ نہیں کہ میں, بلکہ ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ ایسے رولز بنائیں جو بڑے اسٹرکٹ رول ہوں کہ صرف چھٹیوں میں بچے گھر جائیں گے, اور اگر اس کے علاوہ کسی نے بچے لے کے گیا تو وہ دوبارہ یتیم خانے میں نہیں انٹر ہوئے گا, کیونکہ وہاں بڑے اسٹرکٹ قسم کے رول کی. افسوس مجھے یہ ہوا کہ میں کسی کی ہمیشہ کبھی برائی نہیں کرتی, لیکن اس دن میرا دل اتنا دکھی تھا پہلی دفعہ, کیونکہ ہمارے راستے میں دوا دینا پسند نہیں کی گئی. لیکن اس دن میں جب واپس آئی اسلام آباد اور میں نے عشاء کی نماز پڑھی تو میرے سے نفل نہیں پڑھے جا رہے تھے. وہ اس وجہ سے کیونکہ مجھے دکھ اتنا زیادہ تھا, مجھے یہ تھا کہ جیسے میں نے اپنی لائف بہت ضائع کر دی ہے, اور بس تھوڑی سی لائف زیادہ زیادہ کتنی ہوئے گی میرے اندازے کے مطابق 10-15 سال. مجھے تھا کہ 10-15 سال میں وہ کچھ نہیں کر سکتی جو میں پچھلی عمر میں کر سکتی تھی. لیکن آپ کو اللہ پاک نے ایک موقع بھی دیا ہے. یہ فیلنگ ہونا تو ایک اچھا پازیٹیو سائن ہے کہ ہم انسان کی طرح ایک دوسرے انسان کی تکلیف محسوس کر رہے ہیں. اب خدا نے آپ کو ایک ایسا موقع دیا ہے وزیر اعظم کی اہلیہ کی حیثیت سے, آپ ان کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے عملی طور پر کچھ اقدام کر سکتی ہیں. جی کچھ کر سکتی نہیں ہوں, اللہ اور سرکار کا بڑا احسان ہے, وہ میرے ہاتھ سے کرا رہے ہیں. میں کسی بھی ایسی جگہ پہ نہیں جاتی جس کو میں چھوڑ دوں اور صرف میں کہ جی میں نے وزٹ کیا. میں ایک اس لیے نہیں جاتی کہ جی میں مسز خان ہوں, میں اس لیے جاتی ہوں کہ خان صاحب پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اگر رب ان کو پوچھے گا تو مجھے بھی پوچھ سکتا ہے. میں وہاں پہ جب جاتی ہوں تو اس کے پیچھے مجھے ہوتا ہے کہ مجھے وہاں کام چاہیے, مجھے وہاں لوگوں کے, میں اس لیے نہیں چاہتی کہ جی لوگوں کو پتہ لگے کہ میں یہاں آئی ہوں. میں وہاں اس لیے جاتی ہوں کہ ان لوگوں کو مشکلات میں سے نکالوں اور ان لوگوں کے چہروں پہ خوشیاں آئیں. یعنی کہ اتنی تکلیف تھی کہ میں 3 دن بالکل نہ میں کھانا صحیح طرح کھا سکی, نہ میں اپنی عبادت صحیح طرح کر سکی. پھر جب مجھے جا کے پتہ لگا کہ وہاں کی جو تھے پتہ نہیں کوئی وزیر اس محکمے کے, وہ گئے ہیں, انہوں نے خود سارا چیک کیا ہے, پھر جا کے مجھے تسلی ہوئی. لیکن میں چیک رکھوں گی, بلکہ جہاں تک ہو سکے گا, جس جگہ پہ ہو سکے گا میں وہاں پہ جاؤں گی. اولڈ ہاؤس, یتیم خانہ, ہر جگہ پہ ڈسیبل لوگوں کے جدھر ہو سکے گا انشاءاللہ میں جاؤں گی. آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں, ایک بریک لے لیں, پھر یہ گفتگو جاری رہے گی. ایک شارٹ بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہے تو بہت ہی ذاتی حیثیت میں یہ فیصلہ آپ کا کہ آپ کیسا لباس پہننا پسند کرتی ہیں, سر پہ دوپٹہ اوڑھتی ہیں یا عبایا پہنتی ہیں. میری ذات کے اوپر کریں, میری پرسنالٹی پہ کریں, میرے اٹھنے بیٹھنے بولنے پہ کریں, لیکن پردہ تو ایک دین محمد کا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے عورتوں کے لیے. اس پہ اخبار میں خبریں چھپ گئی تھیں کہ عمران خان سے شادی آپ نے اس لیے کی کہ شاید آپ کو کوئی خواب میں کوئی زیارت ہوئی تھی یا کچھ ایسی بات ہوئی تھی. مجھے کبھی بھی نبی کریم کی اس طرح زیارت نہیں ہوئی کہ انہوں نے مجھے حکم دیا ہو کہ تم خان صاحب سے شادی کر لو. تو سوشل میڈیا استعمال کرتی ہیں؟ نہیں جی, میں بالکل بھی نہیں کرتی. مجھے پتہ چلا کہ منڈے کو آپ روزہ رکھتی ہیں, تو یہ ہر منڈے کو, ہر سوموار کو, ہر پیر کو آپ روزہ رکھتی ہیں؟ مجھے روزے رکھنا بہت پسند ہے, الحمدللہ میں رکھتی ہوں پیر کا روزہ. ڈیلی لائف میں آپ کیسے دن گزارتی ہیں؟ میں اب جھوٹ تو میں بول نہیں سکتی, اب میں آپ کو سچ بتانا نہیں چاہ رہی. میں خان صاحب آتے ہیں, خان صاحب سو جاتے ہیں 12, 12:30, 1 بجے کے قریب. اس کے بعد میں اپنی بکس پڑھتی رہتی ہوں یا کچھ اس طرح. میں صبح پھر سوتی ہوں 5:30 یا 6 بجے. عمران خان کمیٹڈ ہیں, کھڑے رہیں گے, چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو, چاہے وہ نون لیگ کا ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو, MQM کا ہو. میں نے کہا یا رب العزت تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب کا, جو بھی اس میں غریبوں کا پیسہ کھا رہا ہے, تجھے قسم ہے تیرے رسول کی کہ ان کو مت چھوڑی. یہ پہلے دن آپ کے یہی لفظ ہے, تو کبھی زندگی میں اگر انٹرویو دیا تو تمہیں دوں گی, کسی اور کو نہیں دوں گی. آپ ایسے انسان تھے جنہوں نے بڑے مناسب الفاظ کا چناؤ کیا تھا, اور اس وقت میرے دل میں آپ کی رسپیکٹ تھی, اور میں نے یہ سوچا تھا کہ اول تو دینا نہیں, لیکن دوں گی تو وہ صرف آپ کو دوں گی. جب میں اپنے گھر سے نکلی تھی تو میرے گھر میں
ہی میں عدت پوری کر کے نکلی. میں چاہتی تو میں اگلے دن بھی شادی کر سکتی تھی. میں نے تو اس کے 5-6 بلکہ شاید 7 مہینے بعد کی. دیکھیے ندیم ملک لائیو پیر سے جمعرات 8:03 پر صرف ہم نیوز پر. ہم نیوز، آگے کی سوچ. ہر لمحہ نئی خبر اور ان سے جڑے سوال، عوام کے جذبات اور احساسات، احتساب کے نعرے اور کچھ نیا کر دکھانے کے دعوے، کبھی سیاست سے جڑ کر اور کبھی سیاست سے ہٹ کر، تصویر کا دوسرا رخ. جانیے پورا سچ. دیکھیے ندیم ملک لائیو پیر سے جمعرات 8:03 پر صرف ہم نیوز پر. ہم نیوز، آگے کی سوچ. ہر لمحہ نئی خبر اور ان سے جڑے سوال، عوام کے جذبات اور احساسات، احتساب کے نعرے اور کچھ نیا کر دکھانے کے دعوے، کبھی سیاست سے جڑ کر اور کبھی سیاست سے ہٹ کر، تصویر کا دوسرا رخ. جانیے پورا سچ. دیکھیے ندیم ملک لائیو پیر سے جمعرات 8:03 پر صرف ہم نیوز پر. ہم نیوز، آگے کی سوچ. ہر لمحہ نئی خبر اور ان سے جڑے سوال، عوام کے جذبات اور احساسات، احتساب کے نعرے اور کچھ نیا کر دکھانے کے دعوے، کبھی سیاست سے جڑ کر اور کبھی سیاست سے ہٹ کر، تصویر کا دوسرا رخ. جانیے پورا سچ. دیکھیے ندیم ملک لائیو پیر سے جمعرات 8:03 پر صرف ہم نیوز پر. ہم نیوز، آگے کی سوچ. ہر لمحہ نئی خبر اور ان سے جڑے سوال، عوام کے جذبات اور احساسات، احتساب کے نعرے اور کچھ نیا کر دکھانے کے دعوے، کبھی سیاست سے جڑ کر اور کبھی سیاست سے ہٹ کر، تصویر کا دوسرا رخ. جانیے پورا سچ. دیکھیے ندیم ملک لائیو پیر سے جمعرات 8:03 پر صرف ہم نیوز پر. ہم نیوز، آگے کی سوچ. ہر لمحہ نئی خبر اور ان سے جڑے سوال، عوام اور احتساب کے نعرے اور کچھ نیا کر دکھانے کے دعوے، کبھی سیاست سے جڑ کر اور کبھی سیاست سے ہٹ کر، تصویر کا دوسرا رخ. جانیے پورا سچ. دیکھیے ندیم ملک لائیو پیر سے جمعرات 8:03 پر صرف ہم نیوز پر. احتساب کے نعرے اور کچھ نیا کر دکھانے کے دعوے، کبھی سیاست سے جڑ کر اور کبھی سیاست سے ہٹ کر، تصویر کا دوسرا رخ. جانیے پورا سچ. جمعرات 8:03 پر صرف ہم نیوز پر. ہم نیوز، آگے کی سوچ. ہر لمحہ نئی خبر اور ان سے جڑے سوال، عوام کے جذبات اور احساسات، احتساب کے نعرے اور کچھ نیا کر دکھانے کے دعوے، کبھی سیاست سے جڑ کر اور کبھی سیاست سے ہٹ کر، تصویر کا دوسرا رخ. جانیے پورا سچ. دیکھیے ندیم ملک لائیو پیر سے جمعرات 8:03 نیا کر دکھانے کے دعوے، کبھی عمران خان کی شادی. اس زندگی میں لوگ اللہ اور رسول کے قریب ہونے کے لیے میرے پاس آتے تھے. اس زندگی میں خان صاحب کے لیتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ہے. بشرا بی بی خاتون اول عمران خان کی اہلیہ آج کے پروگرام میں ہمارے. نہیں کرنا وہ نہیں کریں، لیکن آپ دین محمد میں رہ کے اور پاکستان جیسے ملک میں رہ کے، یہ اسلامک کنٹری ہے، اس میں آپ کسی پردے کو کیسے بحث بنا سکتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا اخلاق میں بیٹھنے بولنے پہ کریں. لیکن پردہ تو ایک دین محمد کا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے عورتوں کے لیے. آپ اگر آج پردے کا مذاق کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنے دین کا مذاق کر رہے ہیں؟ آج کل وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جو دین کی طرف چلتا ہے اس کو جاہل اور پینڈو سمجھا جاتا ہے، اور جو جتنے کم لباس میں اس کو ماڈرن سمجھا جاتا ہے. ایک اور آپ سے بات پوچھ لوں، کافی پتہ نہیں مناسب ہے کہ نہیں، لیکن ایسے ہی وہ تذکرہ ہوتا ہے اس کا. اس پہ اخبار میں خبریں چھپ گئی تھیں کہ عمران خان سے شادی آپ نے اس لیے کی کہ شاید آپ کو کوئی
ख्वाब में कोई ज़ियारत हुई थी या कुछ ऐसी बात हुई थी? बहुत माजरत चाहता हूँ लेकिन ऐसी नहीं बात चीज़ें आपने बड़ा अच्छा किया ये आपने सवाल किया, मुझे था कि शायद आप ये ना करें। देखें, मुझे कभी भी नबी करीम की इस तरह ज़ियारत नहीं हुई कि उन्होंने मुझे हुक्म दिया हो कि तुम खान साहब से शादी कर लो। ये बिल्कुल झूठ है। और जिसने कहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि उसकी ज़बान में इतनी हिम्मत कैसे होगी कि उसने ये लफ्ज़ अदा कर दिए। ये इतनी बड़ी हस्ती हैं, वो रहमतुल आलमीन है। इनकी रहमत से, करम नवाजी से घर बनते हैं, घर जुड़ते नहीं हैं। इसलिए ये मैं सबको क्लियर कर दूं कि मुझे कोई नबी करीम ने हुक्म नहीं दिया और ना ही मुझे ख्वाब में आके उन्होंने कहा कि खान साहब से शादी करो। तो ये बातें जो है जी बिल्कुल झूठ है, गलत क्या जी इनकी कोई बुनियाद ही नहीं है, बिल्कुल गलत है। और जैसे अभी कुछ अर्सा पहले कुछ दिन पहले हुआ था कि जी मैंने हज़रत बीबी फ़ातिमा को अर्ज़ की और फ़लाँ का काम हो गया। मैं एक दिन, ये इतनी गलत ख़बर है कि मैं ख़ुद शीशे में खड़ी होकर अपने आप से सवाल कर रही थी कि अच्छा मैं बीबी फ़ातिमा से बात कर सकती हूँ? ये हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं समझ आता कि ये खबरों क्यों लोग दे रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत चीज़ें ऐसी हैं, आपका पहले अपना पूछ लेता, सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हैं? नहीं जी, मैं बिल्कुल भी नहीं करती, ना ट्वीट करती हूँ, ना सोशल मीडिया, ना फेसबुक। मेरा कोई अकाउंट नहीं है, ये सारे मेरे फेक्स अकाउंट बनाए हुए हैं क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है इन चीज़ों के लिए, बिल्कुल भी नहीं। चलिए फिर ये मेरे ख्याल इस वाले सवाल को तो यहीं पर छोड़ देते हैं, इसको और आगे कंटिन्यू नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके मुताल्लिक बहुत सारी और जहाँ बातें हैं, मेरे ख्याल में लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि आपकी पर्सनल लाइफ रूटीन क्या है। मैं एक दो दफ़ा आपसे मिलने के लिए पहले आया, पता नहीं आपसे इजाज़त लिए बगैर ये सवाल करने लगा जी। शायद मंडे था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे पता चला कि मंडे को आप रोज़ा रखती हैं। तो ये हर मंडे को, हर सोमवार को, हर पीर को आप रोज़ा रखती हैं, ये लाइफ रूटीन है आपकी? वैसे तो नदीम भाई आपको इबादत का सवाल प्रोग्राम में करना नहीं चाहिए था, लेकिन दूसरों की रहनुमाई हो जाती है, लेकिन बात चीज़ें ऐसी पूछी जाएं जिससे रहनुमाई हो जाए। इबादत का ताल्लुक इंसान की अपनी ज़ात से है। हमारी इबादत से किसी को फ़ायदा नहीं हो सकता, हमारी ज़बान से ज़रूर फ़ायदा हो सकता है। लेकिन यह है कि मुझे रोज़े रखना बहुत पसंद है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं रखती हूँ पीर का रोज़ा। और वैसे आपकी रूटीन क्या है डेली लाइफ में, आप कैसे दिन गुजारती हैं? मैं उससे ये नहीं पूछूंगा कब कितने नफल पढ़ती हैं और क्या करती हैं, लेकिन जनरली क्या रूटीन है आपकी? मैं अब झूठ तो मैं बोल नहीं सकती, अब मैं आपको सच बताना नहीं चाह रही। मैं खान साहब आते हैं, खान साहब सो जाते हैं 12, साढ़े 12, 1 बजे के करीब। उसके बाद मैं अपनी बुक्स पढ़ती रहती हूँ या कुछ इस तरह। मैं सुबह फिर सोती हूँ 5:30 या 6 बजे। ये आपकी ऑलमोस्ट डेली रूटीन है? जी डेली रूटीन है। फिर उसमें पढ़ भी लिया, जिक्र भी अल्लाह का कर लिया, कोई इबादत करनी है वो भी कर लिया। फिर उसके बाद खान साहब जल्दी उठ जाते हैं 8:30, 9 बजे। मैं थोड़ी देर तब उठती हूँ, उसके बाद वो चले जाते हैं, फिर मैं सो जाती हूँ, फिर मैं 12 बजे उठती हूँ। लोग अभी भी आते हैं कुछ रहनुमाई के लिए या जैसे पहले आपसे पूछने आते थे? नहीं, अब ये है कि मैं खुद ही नहीं लोगों से मिलती। अच्छा। जी बिल्कुल भी नहीं। बल्कि खान साहब की मुझे एक बात बहुत पसंद है कि मुझे फ़ोर्स नहीं करते। कोई मिलने भी आए, वो खान साहब को कहे भी तो कह देते नहीं नहीं उसके पास टाइम नहीं है। ये मुझे लगता है कि वक्त जो है ना, दुनिया में सबसे बड़ा जो कीमती चीज़ है ना, वो टाइम है। मैं अब इसको लोगों में मिलने मिलाने में नहीं वेस्ट करना चाहती, इसलिए मैं नहीं मिलती, बहुत कम लोगों से मिलती। और जो ओवरऑल करंट सिनारियो है, बिल्कुल आखिरी एक दो आपसे बातें पूछ लूँ, फिर आपसे हम आपका दोबारा से एक दफ़ा फिर शुक्रिया भी अदा करेंगे। जो अभी पार्लियामेंट बनी है, जो अभी मुंतखब हुकूमत है इमरान खान की, इसके मतलब आपकी क्या राय है कि ये वो चीज़ें जो मुश्किलात जिससे अभी पाकिस्तान गुजर रहा है, उससे निकलने का रास्ता निकलेगा इससे? देखिए, जो पोजीशन है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वह सब खान साहब के अगेंस्ट है। अब आप मुझे बताएं, इतनी मुश्किल में खान साहब निकलेंगे तो अल्लाह का कोई बहुत बड़ा मुआवजा होएगा। और मेरा ख्याल है जिस शख्स में लालच नहीं है ना, वो शख्स मुआवजा अल्लाह उसके हाथ से ज़रूर दिखाते हैं। मेरा ईमान है कि खान साहब हर मुश्किल हालात में से निकलेंगे, चाहे पोजीशन कोई भी कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, खान साहब को कितना भी ख़राब कर ले, लेकिन इंशाल्लाह खान साहब को अल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर देंगे। और ये जो पाकिस्तान के ऊपर करंट कंडीशंस हैं, जो हम देखते हैं मुश्किलात हैं, ये भी आवाम की ज़िंदगी की अगर बात की जाए, एक आम शहरी वो कहते हैं कि इक़्तिसादी तरक्की हो या अच्छी सियासी हुकूमत हो, जब लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी है तो फिर बेहतरी है, वो भी बेहतरी आएगी, कुछ बदलाव आएगा, तब्दीली आएगी। देखिए, मैंने आपको कहा है ना कि खान साहब के पास जादू की छड़ी नहीं है कि चलाएँगे और हालात 1-2 दिन में या महीनों में सही कर देंगे। लेकिन मेरा ये ईमान है कि हर चीज़ में इतनी बेहतरी आएगी कि पाकिस्तान एक मिसाली मुल्क बनेगा इंशाल्लाह। और उनकी पार्टी के मतलब आपकी क्या राय है? वो उसमें भी बेहतरी की गुंजाइश है जैसे बाकी चीज़ों में बेहतरी की मैं गुंजाइश आपको है? बताती हूँ, मैं जिस दिन ओल्ड हाउस से और यतीम खाने से वापस आई, मैंने आपको बताया ना कि हमारी लाइफ में बदवा देने को बहुत बुरा समझा जाता है। उस दिन आके मैं सारी रात रोती रही जाए नमाज के ऊपर, क्योंकि मेरे से इबादत नहीं हो रही थी।
اور میں نے یہ نام لے کے میں نے کہا چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو, چاہے وہ نون لیگ کا ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو, ایم کیو ایم کا ہو, میں نے کہا یا رب العزت تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب کا, جو بھی اس میں غریبوں کا پیسہ کھا رہا ہے تجھے قسم ہے تیرے رسول کی کہ ان کو مت چھوڑی. کیونکہ جو تکلیف میں نے ان لوگوں میں دیکھی ہے نا, 3 دن اس نے میری زندگی کو ایک ایسے موڑ پہ لے آئی تھی. میں نے ان بزرگوں کی آنکھوں میں جو آنسو دیکھے تھے وہ صرف اس چیز پہ خوش ہو گئے تھے کہ میں ان کو ملنے آ گئی, لیکن ان کی جو تکلیف تھی ان کے چہروں سے پتہ لگ رہی تھی. اور کیا یہ حکمران جو پچھلے تھے جن کی یہ حکومت تھی, کیا ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ جو ادارے بنے ہوئے ہیں ہم ان کے ذمہ دار ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا وہاں کی عمارت کی ویرانگیاں دیکھ کے, وہاں کا سٹاف دیکھ کے, کہ یہ کس مطلب وہ جو محکمہ تھا وہ ان کے اوپر ایسے رول کر رہا ہے کہ جیسے کہ وہ ان کے نوکر ہیں. ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ وہ بوڑھوں کی وجہ سے, وہ یتیموں کی وجہ سے تم لوگوں کو تنخواہیں مل رہی ہیں, وہ تم لوگوں کے نہیں, تم لوگ بلکہ ان کے نوکر ہو. یعنی کہ عجیب سا ماحول ہے ہمارے ملک میں. عورتوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے, چاہے وہ شادی شدہ ہے, چاہے وہ غیر شادی شدہ ہے, چاہے وہ کس بھی عمر کی ہے. یتیم ہے ان کا کوئی حال نہیں, بے سہارا لوگ ایسے ہیں ان کے اوپر اتنے ظلم ہو رہے ہیں. یعنی کہ مجھے لگ ہی نہیں رہا کہ ہم اسلامی ملک میں. عمران خان کمیٹڈ ہیں, کھڑے رہیں گے کہ وہ یہ چیزیں وہ ہیں جہاں پر پرائم منسٹر تبدیلی لا سکتے ہیں. آپ ان کی اہلیہ کی حیثیت سے شاید ان میں وہ شعور بیدار کر سکتی ہیں, لیکن وہ اپنی اس جو اللہ تعالیٰ نے ان کو آفس دیا ہے جس میں وہ منتخب ہو کر آئے ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے ان جگہوں پہ بہت تبدیلی لا بھی سکتے ہیں. جی میں جہاں سے ہو کے آئی ہوں, لوگوں کی مہینوں میں تبدیلی آتی ہے, وہاں گھنٹوں میں تبدیلی آ رہی ہے. آپ جائیں جہاں میں جاتی ہوں وہاں چیک کر کے. تو پھر یا تو ایسے کرتے ہیں کہ یہ تو پروگرام ہمارا ایک انٹرویو کی شکل میں ہے, کچھ ایسا کرتے ہیں کہ یہ جہاں آپ نے وزٹ کیے ہیں دوبارہ آپ ہی کے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ ان جگہوں پہ جاتے ہیں. بالکل نہیں, میرے بغیر آپ جا سکتے ہیں. نہیں, آپ کو ساتھ لے کے جائیں گے تاکہ یہ دیکھیں کہ وہاں تبدیلی آئی کیا ہے. پہلے کا مسئلہ تھا وہ ہم پتہ کریں. میں آپ کے ساتھ اس لیے نہیں کہتی ہوں کیونکہ میں جو کہہ دوں مجھے پھر وہ کرنا ہوتا ہے. اگر میں آپ کو آج کہوں گی جب تک میں جاؤں گی نہیں مجھے وہ نہیں ہوئے گا. جیسے آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اول تو میں کبھی انٹرویو دوں گی نہیں, لیکن اگر دوں گی تو بس صرف آپ کو دوں گی. اسی طرح اگر میں آپ سے ابھی کہہ لوں کہ جی میں ضرور آپ کے ساتھ جاؤں گی اور میں جا نہیں سکتی, اصل میں مجھے یہ ہے دیکھیے پاکستان بہت بڑا ہے. میں ایک جگہ جاتی ہوں, میں وہاں پہ پورا فوکس رکھتی ہوں کہ وہاں کیا کام ہو رہا ہے, کیا کوئی کر رہا ہے کہ کوئی نہیں کر رہا, وہاں تبدیلی آئی ہے کہ نہیں آئی. اس کے بعد مجھے آگے بڑھنا ہے. لیکن وہاں پہ جو میری ایک اپنی ٹیم ہے جو بہت کم لوگ ہیں, جیسے میں آپ کو بتاؤں مجھے 2 وہاں پہ ایک بڑا تکلیف میں ایک وہاں پہ ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر بھی تھے. اتنی خوبصورت سے کہتے ہیں کہ مجھے الیکٹرک ویل چیئر مل سکتی ہے, اور ان کے اندر ایک ایسا تکلیف تھی کہ جو ابھی تک کچھ ایسے لوگ ہیں جب میں جائے نماز پہ جھکتی ہوں ان کے چہرے میری شکل سے نہیں جاتے, اور ان چہروں کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے بہت سے لوگوں کے کام کرائے گا. چہرے ان کے ہوں گے لیکن مجھ سے اللہ تعالیٰ بہت کام کرائیں گے. آپ کے ساتھ اس لیے نہیں جاؤں گی کیونکہ آپ خود جائیں, خود چیک کریں, اور بلکہ اگر آپ کو کچھ لگے تو آپ مجھے بتائیں, کیونکہ ہم سب مل کے اس ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں. دیکھیں اکیلے خان صاحب نہیں ٹھیک کر سکتے. آج کل آپ میڈیا کی حالت دیکھیں, وہ کس طرح اس حکومت کو بول رہا ہے. ٹھیک ہے جی, خان صاحب کو نہیں کامیاب ہوتے, وہ اپنا ہم لوگ کے چند ہمارے کپڑے ہم اٹھائیں گے, ہم گھر بیٹھ جائیں گے. یہ جو میڈیا بولتا رہے گا اسی کے اوپر کل کو کچھ اور حکومت آ جاتی, یہ کیا کریں گے؟ یہ لوگ بولتے ہوئے اپنے الفاظ کو غور کرتے ہی نہیں کہ اگر ہم کسی کے لیے تباہی کھڑی کر رہے ہیں اصل میں ہم خود تباہ ہو رہے ہیں. ہر کوئی سوچے سمجھے, کوئی اینکر ہے یا کوئی پروگرام میں آ رہا ہے. جو یہ آپ کا وعدہ ہے, یہ میرا دل تھا کہ میں اپنے لفظوں میں اینڈ پہ بیان کروں گا, میں اس کو دہراؤں گا ضرور, کیونکہ اس معاملے میں شاید چند سال درمیان میں گزرے ہیں, لیکن آپ کی یہ کمٹمنٹ تھی اور وعدہ تھا کہ اول تو میں ٹی وی پہ آتی نہیں, یہ پہلے دن آپ کے یہی لفظ ہے, تو کبھی زندگی میں اگر انٹرویو دیا تو تمہیں لوں گی, کسی اور کو نہیں لوں گی. تو آج یہ اپنی اس کمٹمنٹ کو, اپنے وعدے کو آپ نے پورا بھی کیا, میں اس کا تہہ دل سے مشکور بھی ہوں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے, سوری کہ میں نے آپ کی بات کاٹی. جب میں بڑے مشکل حالات میں تھی تو جب میرے نکاح کی خبر چل رہی تھی کہ جی عدت نہیں ہے. عدت میں لوگوں کو بتا دوں کہ جب میں اپنے گھر سے نکلی تھی تو میرے گھر میں ہی میں عدت پوری کر کے نکلی تھی. میرے جو پچھلے ہسبینڈ تھے وہ ایک دین کے اوپر بڑا چلتے ہیں. انہوں نے کہا ہم پہلے یہ عدت گھر میں کریں گے, جیسے ایک قرآنی طریقہ تھا. اس کے بعد جب میں گھر سے نکلی, میں چاہتی تو میں اگلے دن بھی شادی کر سکتی تھی, میں نے تو اس کے 5-6 بلکہ شاید 7 مہینے بعد کی. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, بس کیا تو اس وقت جو مشکل وقت تھا اس میں کیا کہا تھا کہ ہر اینکر, ہر انسان جو تھا وہ کچھ نہ کچھ بول رہا تھا, کوئی کچھ بول رہا تھا, کوئی کچھ بول رہا تھا, لیکن واحد ایک آپ ایسے انسان تھے جنہوں نے بڑے مناسب الفاظ کا چناؤ کیا تھا.
اور اس وقت میرے دل میں آپ کی رسپیکٹ تھی اور میں نے یہ سوچا تھا کہ اول تو دینا نہیں لیکن دوں گی تو وہ صرف آپ کو دوں گی. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. کسی کی ذات کے حوالے سے ہمیشہ دلی خواہش اور دعا یہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے کسی کا دل دکھے یا حقائق کے خلاف کوئی بات ہو جائے. آپ نے نہایت ہی مناسب اور نہایت ہی اتنے ڈیسنٹ ورڈز تھے کہ مطلب میں واقعی ہی آپ کی تعریف کر رہی ہوں کہ آپ کو دیکھ کے بہت سے اینکرز جن کی زبان چلتی ہے جو یہ نہیں سوچتے کہ ان کے لفظ بہت سے دلوں کو دکھا بھی سکتے ہیں. اور ایک زبان ہے جو عرش مولا پہ لے جاتی ہے اور جو خاک میں ملاتی ہے. انسان یہ بھول جاتا ہے کہ یہ زبان ہمیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. بالکل لاسٹ کویسچن, جی آپ آئندہ کے لیے اپنے لیے کیا روڈ میپ بناتی ہیں کہ عمران خان تو ایک کام کر رہے ہیں, اس سفر میں ان کی معاونت بھی آپ نے کرنی ہے ان کی اہلیہ کی حیثیت سے, لیکن اپنے لیے ایک تو آپ نے وہ سوشل سیکٹر کے کچھ ایریاز آئیڈینٹیفائی کر لیے, آپ بوڑھے ضعیف لوگوں کی مدد کریں گی, ڈسیبلڈ کی مدد کریں گی, وہ خواتین جو مشکل میں اس کی مدد کریں گی, اور بھی آپ نے کچھ اپنے ذہن میں کوئی ایسا روڈ میپ بنایا کہ یہ کام ہے جو مجھے وزیر اعظم کی اہلیہ کی حیثیت سے اللہ نے موقع دیا تو مجھے کرنا ہے. لاسٹ کویسچن ہے, بالکل اینڈ کریں گے. دیکھیے میں نے بے سہارا لوگوں کے لیے, بے سہارا عورتوں کے لیے, مظلوم لوگوں کے لیے, یتیم لوگوں کے لیے, ڈسیبل لوگوں کے لیے جہاں تک ہو سکتا ہے نا آخری سانس تک مجھے کام کرنا ہے. کیونکہ جب میں ان کے چہروں پہ خوشی دیکھتی ہوں نا تو وہ ایک ایسی خوشی ہوتی ہے جو کہ جس کو دوبارہ سے حاصل کرنے کے لیے میں دوبارہ سے ان لوگوں میں جاتی ہوں. ہاں وہ جو اطمینان ہے اگر آپ ان کی زندگی میں بہتری لائیں تو وہ تو شاید سیٹسفیکشن دنیا کے کسی اور کام سے نہ ملے. سکون تو رب کی ذات کا ایک بہت بڑی نعمت اور تحفہ ہوتی ہے اور وہ رب نے مجھے بہت دیا ہے. میرا خیال ہے کہ جتنا سکون میں نے اپنی ذات میں دیکھا ہے میں نے لوگوں میں نہیں دیکھا, لیکن یہ سکون تب تک نہیں ملتا جب تک آپ کا تعلق رب سے قائم نہیں ہو جاتا اور جب تک آپ دین محمد کو سمجھ نہیں لیتے کہ دین محمد ہے کیا. اللہ پاک آپ کو اس راہ پہ قائم رکھے اور آپ لوگوں کی مدد کریں, اور آپ کو بھی اور خان صاحب کے لیے بھی, دونوں کے لیے ہماری نیک خواہشات ہیں, دعائیں ہماری آپ کے لیے. اور یہ وہ کام ہے جس پہ دین اور دنیا دونوں کی فلاح, اس لیے دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کو کامیابی دے. بلکہ آپ لوگ سب میری ہیلپ کریں, بلکہ یہاں بھی جتنے سب ہیں کہ آپ لوگوں کو کہیں کوئی پتہ لگے کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے یا کوئی مظلوم. آج کل بیسکلی زیادہ عورتیں پس رہی ہیں, جب وہ جاب کرنے چاہتی ہیں, جب وہ گھر کے اندر ہیں, ہر جگہ عورت کو کیا جا رہا ہے. اس لیے یہ تو آپ لوگوں کی بہت بڑی ہیلپ ہوئے گی. اور ویسے بھی دین محمد سے ہمارا ملک اتنا دور ہو گیا ہے کہ یہ چیزیں بہت زیادہ کر رہی ہیں. جو ایک ایریا میرے خیال میں جہاں اور آپ کام کر سکتی ہیں, یہ جو ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا, جو عورتیں کام کرنے جاتی ہیں, گھر سے نکلتی ہیں, ورک پلیس کے اوپر ان کو وہ تحفظ بھی ملے اور ان کی عزت جو ہے وہ برقرار ہے. اس کے اوپر بھی کام کیا جا سکتا ہے, شاید اس کے اوپر بھی کچھ. جی آپ ہمیں بتائیں جتنے یہ لوگ ہیں جو کرتے ہیں, جو ان لوگوں کیونکہ آپ لوگ تو موو کرتے ہیں نا, آپ لوگوں کو تو پتہ ہوتا ہے ہر چیز کا, تو آپ لوگ تو بہت زیادہ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں, ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس ادارے میں یہ ہو رہا ہے, فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے. اگر اس کے بعد کام نہ ہو تو پھر علیحدہ بات ہے, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اس حکومت میں مظلوم لوگوں کو اور بے سہارا اور یتیموں کے لیے بہت کام ہوگا انشاءاللہ. بشرا بی بی, میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں, آپ نے ہمیں انٹرویو کے لیے وقت دیا آج. صرف آپ کے لیے بہت شکریہ آپ کا, کیونکہ آپ کی اللہ تعالیٰ نے آپ پہ احسان کیا ہوا ہے کہ آپ اپنی زبان کو بڑا سوچ کے سمجھ کے چلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جب زبان کھلتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ سونے کی کان ہے کہ کوئلے کی. میں بہت مشکور ہوں آپ کا, بہت شکریہ آپ کا. بشرا بی بی, خاتون اول اہلیہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان, آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت تھیں. اور یہ وہ انٹرویو ہے جس کے لیے ہمیں کچھ سال انتظار کرنا پڑا, اور لیکن انہوں نے اپنا وعدہ جو پہلے دن کیا تھا وہ آج اس کو نبھایا ہے. وعدہ یہی تھا کہ جب کبھی انٹرویو دیا ٹی وی پہ تو میں آنا نہیں ہے, لیکن اگر کسی دن یہ فیصلہ کر لیا کہ کسی ٹی وی چینل پہ کسی کو انٹرویو دینا ہے تو وہ انہوں نے وعدہ کیا تھا جو آج پورا کر دیا. تو میں بشرا بی بی ایک دفعہ دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کر کے آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.